حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور سے بچا کر اللہ نے خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ جیسی مقدس کتاب ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ اور اللہ کا شکر احسان یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحابہ جیسی مقدس جماعت سے ہم کو تعارف کروایا۔ عزیزان محترم، وقت اور حالات کی مناسبت سے خطبہ دیا جائے تاکہ امت مرحومہ، امت مسلمہ کو بہترین اس کا فائدہ پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں ہم نے جو عنوان آپ کے سامنے لائے ہیں، وہ عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ پہلے گناہ کا تعارف ہو جائے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں، گناہ کیا چیز ہے، گناہ کے ذریعے سے انسان رب کی نظر میں کیسے گر جاتا ہے، گناہ کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت میں کیسے ذلیل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال تو یاد بھی کر لیں گے، معلوم بھی ہو جائے گا، سمجھ بھی جائیں گے۔ یہ سوال سب سے بڑا اہم ہے کہ گناہ ہے کیا آخر؟ کیا ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا ہے؟ کیا ہماری نظر میں گناہوں سے ڈرنے کا کوئی راستہ ہے، یا ہم گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر سوچتے بھی ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں سے، سوچ و فکر سے نکل چکا عزیزان محترم۔ آئیے سب سے پہلے غور کر کے دیکھتے ہیں کہ گناہ ہے کیا آخر؟
گناہ کس کو کہا گیا آخر؟ گناہ کی مخالفت ہمیں کیسی کرنی چاہیے آخر؟ یہ اگر جان جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو پتہ چلے گا کہ پھر گناہوں کو میٹنے والے اعمال بھی کیا ہوتے ہیں۔ انسان ہے، خطاکار ہے، گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے، اپنے رب کی طرف آتا ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ساری کائناتوں کا مالک ہمیں معاف بھی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے برابر، اس لیے کہ اس کو نسیان سے، گناہوں سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ لیکن پھر جب ہو جاتا ہے گناہ تو ضمیر جاگ اٹھتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دو آنسوؤں کو بہاتا ہے، معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی یہ جھوٹی زبان سے اپنے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ رب کائنات، خالق کائنات، مالک ارض و سما اپنے بندوں کو بخشنے پر، معاف کرنے پر غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور جو مانگنا ہے مانگتا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اس کے ہاتھ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کی غفوریت ہے، یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے انداز میں وہ معاف کرتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹی باتوں کی طرف کہ گناہ ہے کیا آخر، جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں بدنام ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، جینا چاہتا ہے جی نہیں سکتا، مرنا چاہتا ہے موت نہیں آتی۔ مرنے کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں کربناک، انتہائی واہیات۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے نکات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو اس امت کو بتائی، جس کی مخالفت میں اور آپ کھل کر کرتے ہیں، کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرتے، کرتے ہوئے دل میں گھبراہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، اور پھر ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے گلیوں کا، اپنے مسلم طبقوں کا، مسلم محلوں کا جائزہ لینا کہ کہیں یہ گناہ ہم سے سرزد تو نہیں ہو رہا ہے۔ پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو علم دے کر کے نبوت دی گئی۔ اس دور میں شرک کا بول بالا تھا، کعبے کو بڑے بڑے بتوں سے سجا دیا اور ڈھانک دیا گیا تھا، اللہ کا تصور ذہن سے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی مخالفت میں کھڑا کر کے نبوت اور رسالت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ پڑھنے کا عنوان دے کر کے، تعلیم سے آراستہ ہونے کا عنوان دے کر کے، پڑھو کہہ کر نعرہ بلند کر کے اللہ نے کہا کہ اب آپ کو نبوت اور رسالت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی اس امت کے سامنے بتائی تو ہم نے سنی اور انسنی کر کے رکھ دی، جس کی بنیاد پر آج کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، اس ایک نقطے کو چھوڑنے کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اب ذرا میں اپنے گھر کا جائزہ، آپ اپنے گھر کا جائزہ، اپنے خاندان کا جائزہ، اپنے چھوٹے بڑوں کا جائزہ، دوست احباب کا جائزہ، ملک اور شہر کا جائزہ آپ لے کر کے دیکھیں۔ ہر گھر پر دستک دے کر کے پوچھے کہ بھائی آپ کا بچہ مدرسے کو جاتا ہے تو کہیں گے کہ نہیں۔ پھر آپ کا بچہ جاتا کہاں ہے تو وہاں ہمارا بچہ جاتا ہے جہاں پر وندے ماترم کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں جیزس آف گاڈ کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، جہاں عربی اور انگلش سے دور، عربی سے دور رکھا جاتا ہے، جہاں نبی کی تعلیمات سے دور اور کوسوں دور اس کا سابقہ نہیں پڑتا۔ ہم نے کبھی اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، ہم نے یہ سمجھا
کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا اول درجے کا کام ہے. ہم نے سمجھا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے ہی رزق ملتا ہے. ہم نے سمجھا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے ہی ہمیں عزت ملتی ہے. ہم نے سمجھا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے ہی ڈالر، ریال اور درہم ہمارے گھر تک آ سکتے ہیں. اور ہم نے سمجھا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے ہی ہم کو ترقی ہوتی ہے، عزت ملتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم نے تو جانا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی پیاری بات بتائی کہ دین کا علم سیکھنا فرض قرار دیا گیا. اور یاد رکھنا، جو قوم فرض کو چھوڑتی ہے وہ گناہ کبیرہ میں ڈوب جاتی ہے. اور آج امت کا سارا معاملہ یہی ہے. آج مدرسوں کو ہم نے پتلی بہتی ہوئی دال کھانے پر مجبور کر دیا، اور اپنے بچے کو دین سے دور کرنے والے مدرسے اور دین سے دور کرنے والے اسکول کو بھیجنے کے لیے اس کے کانوں میں صبح کے وقت پریئر کے اندر وندے ماترم کی تعلیم دینے کے لیے، کرسچن مشنری میں پڑھا کر جیزر آف گاڈ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے ہم نے وہ تعلیم دی. اور اس کے لیے اچھے کھانے کا بھی انتظام ہے، اس کے لیے اچھے پہننے کا بھی انتظام ہے، اس کے لیے اچھی گاڑی کا بھی انتظام ہے. جب اس قوم نے اس نقطے کو بھلا دیا، اس نقطے کو چھوڑ دیا، آج قوم کی حالت کیا ہے دیکھنا کہ گھروں میں ہمارے حافظ نہیں رہے، گھروں میں ہمارے عالم نہیں رہے، گھروں میں ہمارے مفتی نہیں رہے، گھروں میں ہماری بچیاں عالمہ نہیں رہی، گھروں میں ہماری بیویاں جو ہے نا دینداری سے دور رہی. اور بچہ جب ہمارا بڑا ہوا تو اپنے ماں باپ کا ناپکار، گنہگار، جھٹکنے والا، دھکے دینے والا، اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے والا، گالیاں دینے والا، مارنے والا، بہت سارے چیزوں کے بارے میں نکل کر کے آیا. جب یہ قوم گناہ کو گناہ نہیں سمجھی تو اللہ رب العزت نے اسے ایسی کھائی میں ڈھکل کر کے رکھ دیا. ایک گناہ اب کیسے دور کرنا ہے یہ امت کو؟ آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ مدرسے کے رہنے والی بچیاں اپنی عصمتوں کو کیسے بچا کر رکھتی ہیں، اپنے ماں باپ کا نام کیسے روشن کرتی ہیں. مدرسے میں پڑھنے والا بچہ حافظ جو بنتا ہے اپنے ماں باپ کی بخشش کا کیسے ذریعہ بنتا ہے. میں تمام تفصیلات میں تو جانا نہیں چاہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ شاید اپنی آنکھوں کو دیکھ کر مونڈ لیتے ہوں گے. آپ سوشل ورک نہیں کرتے، آپ معاشرے میں پھرتے نہیں ہیں. اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو جتنے کالج تقریباً کرنے والے بچے تقریباً پرسنٹیج نکال کر کے دیکھ لیجئے جو نشہ کے عادی بن چکے ہیں. آج ماں باپ کی جیب سے پیسے چرا کر اپنے شوقوں کو پورا کرنے والے بن گئے. آج ماں باپ پر ظلم کر کے بڑے بڑے فون استعمال کرنے والے بن گئے. آج کیا حال ہم نے بنا دیا ہے. ہم کو پھر بھی تمیز نہیں آتی، ہم کبھی سمجھتے نہیں ہیں کہ حالات ہمارے کدھر جا رہے ہیں. ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کو کرنا کیا چاہیے ہے. اب جب اس قوم سے دینی تعلیم دور ہو گئی، یہ قوم جب دینی تعلیم سے دور کر دی گئی، مختصر لوگ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، جن کے ماں باپ پڑھا نہیں سکتے، جن کے ماں باپ غربت میں رہتے ہیں، جو چندے پر مدرسے چلائے جاتے ہیں، چندے پر حافظ بنایا جاتا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیسہ زکوٰۃ کا لے کر عالم بنایا جا رہا ہے، وہ پیسہ زکوٰۃ کا لے کر حافظ بنایا جا رہا ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. یہ قوم کو ذرے سے بھی تمیز نہیں ہوئی، یہ قوم کے اندر ذرا سا بھی جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں. اب دینی تعلیم سے جب ہم دور ہو گئے تو معاشرے کے اندر ساری گرمیاں پیدا ہو گئی. شراب کی جو ہے نا لعنت ہمارے اندر آ گئی، سود کی لعنت ہمارے اندر آ گئی، جسم فروشی کی لعنت ہمارے اندر آ گئی. زنا کو ہم نے کبھی برا نہیں سمجھا، شادی بیاہ میں ناچنے گانے کو ہم نے برا نہیں سمجھا، جوڑی کی رقم کو ہم نے برا نہیں سمجھا. یہ تمام گناہوں کے کام ہیں تھے، لیکن ہم نے کبھی اس کو گناہ نہیں سمجھا. بڑی شان اور شوکت کے ساتھ ہم ناچنے اور گانے کے شادیوں میں شریک بھی ہوتے ہیں. جب ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو میرے گھر تک چل کر وہ گناہ آ گیا. میرا بیٹا اور میری بیٹی اس کے اندر ملوث ہوتے رہ گئے. پہلے سمجھیے کہ گناہ کیا ہے. اب جو گنہگار ہوتا ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں آپ کو وہ واقعات بتا دوں، وہ آیتیں بتا دوں،
وہ سلوک بتا دو میرے نبی نے جو گناہوں کو میٹنے کے لیے سکھایا اس امت کو، انشاءاللہ العزیز وہ میرے اور آپ کے اندر اگر آ جاتا ہے تو بڑی کامیابی ہے۔ لیکن دوستو، میری ماؤں بہنوں، میرے بزرگوں، سن کر مت چلے جانا، ہم کو تو عادت پڑ گئی ہے، صرف سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا لوں تو کسی بڑے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ اپنے گھر کو جو ہے نا دینی گھر بنا لے تو پھر دیکھنا معاشرے سے گندگی کیسے ختم ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے گھر سے گندگی ختم ہو، آپ نہیں چاہتے اپنے گھر سے گندگی کیسے ختم ہو۔ آج فخر کیا جاتا ہے کہ ہماری بچی ماسٹرز کری ہوئی ہے، اسے کلمے کا مفہوم نہیں معلوم۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا تو بہترین سافٹ ویئر انجینئر ہے، بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے، 5 لاکھ کی اس کی تنخواہ ہے، لیکن بے نمازی بنا ہوا بیٹھا ہے۔ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے گناہ کیا ہے سمجھ جائیے۔ آ جائیے اس راستے کے اوپر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جس شخصیت کو امام الانبیاء بنایا، محسن انسانیت بنایا، جس شخصیت کو اللہ نے شافع محشر بنایا، جس شخصیت کو اللہ نے مالک حوض کوثر بنایا، جس شخصیت کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، جس شخصیت کو اللہ نے اپنی امت کی شفاعت اور غیروں کی شفاعت کا ذریعہ بنایا، وہ شخصیت کی بات پر اگر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے اور تو یاد رکھنا یہ نقصانات کیا کم ہیں کہ آئے دن مسلمانوں کا قتل ہوتا رہے، آئے دن مسلمان بہنوں کے جسم سے برقعوں کو کھینچ لیا جاتا رہے، آئے دن مسلم بچیوں کی، بچوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کر دیا جائے، آئے دن میرا نوجوان بچہ وائٹنر کا نشہ کر کے اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا رہے۔ کیا یہ گناہ کے کام نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا عزیزان محترم، جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو میٹنے کا ذریعہ بھی ملے گا۔ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں۔ چہروں سے داڑھیوں کو اتار دینا ہم نے گناہ نہیں سمجھا، پینچوں کے ٹخنوں کو نیچے لٹکا دے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، ہونٹوں پر جو ہے نا گانوں کو سجانے سے ہم نے گناہ نہیں سمجھا، زردے کا پان کھا کر تھوکتے ہوئے گناہ نہیں سمجھا، آگ کا سگریٹ منہ میں جلا کر کے دھواں چھوڑتے ہوئے گناہ نہیں سمجھا، کانوں میں ڈھکنے لگا کر گانے سنتے ہوئے گناہ نہیں سمجھا، اپنی بچی کو بے پردہ کر کے کالج کو بھیجنے کے لیے جو ہے نا گناہ نہیں سمجھا، اپنی بیوی کو دوستوں کے سامنے بغیر بے پردہ نکال کر کے جو ہے گناہ نہیں سمجھا۔ گناہ ہے کیا پھر آخر؟ یہ نہیں ہے تو امت کرتے 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 یہاں تک دھس گئی کہ آج فجر کی نماز میں مسلمان آنے سے کترا رہا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہی تو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کیا جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤں کے مخالفت میں کیا جائے، جس سے اللہ نے رسول نے روکا اس کی مخالفت میں کیا جائے۔ اصل گناہ تو یہی ہے، اور آج مسلمان یہ کر کے بھی فقریہ ہے، یہ کر کے بھی اپنے ذہنوں کو تانا ہوا ہے، سینہ پھلایا ہوا ہے۔ رب کا پانی، رب کا کھانا، رب کی زندگی، رب کی صحت، رب کی غذا، ہر وہ چیز اس کی استعمال کرتا ہے، پھر بھی اس سے بغاوت کرتا ہے، اور ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ یہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ گناہ پھر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ نواز جاننا، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سب کچھ کرنے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ یہ ہماری بات اللہ ان سے ہی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا ہے سمجھنا، یہ خطرناک گناہوں کے کام ہے۔ عزیزان محترم، یہ گناہوں سے پہلے بچو، پھر صغیرہ گناہوں کو میٹنے کا جذبہ ہمارے اندر آئے گا۔ ہم نے تو گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ پہلی بات، دن دناتے ہوئے جب کبھی مصیبت آتی ہے تو کبھی آپ سفر کر کے دیکھنا اتوار کے دن، کبھی آپ سفر کر کے دیکھنا جو ہے نا جمعہ کا دن، کبھی آپ سفر کر کے دیکھنا جمعرات کا دن، آپ آرام گڑھ سے لے کر کے اگر دیکھیں گے
کو طور کی سرزمین تک، تو سارے کے سارے لوگ اللہ کی بغاوت میں جا رہے ہیں، اللہ سے چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر مردوں سے مانگنے کے لیے ذریعہ بنا چکے ہیں، اور یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ ہم کو یہاں جانا ضروری ہے، ہماری دعائیں یہاں سے قبول ہوگی، ہماری منتیں یہاں سے قبول ہوگی۔ استغفر اللہ ربی، سارے کے سارے مسلمان جو ہے اللہ کی بغاوت میں ہے۔ ارے یہ گناہ نہیں تو پھر اور کیا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ دیکھو اے لوگو، تم اگر شرک کرو گے، اللہ کی ذات میں ملاوٹ کرو گے، یا اللہ کی ذات میں کسی اور کو دخل کرو گے، کسی کو میرے علاوہ مانگ دینے والا تصور کرو گے، یا میرے علاوہ کوئی تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا تصور کرو گے، یا میرے علاوہ تم کو اولاد اور اولادیں دینے والا کوئی اور تصور کرو گے، یا میرے علاوہ کوئی صحت دینے والا تصور کرو گے، یہ شرک کا کرنا ہے، اور جو بندہ یہ کرتا ہے مجھ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے کہا جو اللہ پر ظلم کرتا ہے، وہ کیا اللہ اس قوم کو کبھی برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس قوم کو سرخرو کر سکتا ہے؟ کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ آپ کسی خبر پر سر جھکا کر تصور کر کے اس کا بوسہ لے کے قدم بوسی ہو کے وہاں چوم کے چاٹ کے پیٹ نہیں بتا کے آپ باہر نکل کر کے آ جائیں گے، پھر آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے کہیں گے کہ اللہ بخش دینا، دے دینا، مانگتا ہوں، تیرا ہوں، نبی کا ہوں، تو کس کا بھی ہوں گا؟ تو نے جا کے جو سجدہ کر کے آیا ہے پہلے اس سے معافی مانگ، پھر تیری جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ یہ نہیں مانگے مگر اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی ہے۔ یہ گناہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ نے آخری نبی بنا دیا۔ جب ساری بات کسی کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے، رسول اللہ نے ایسا بتایا ہے، رسول اللہ نے عبادت ایسی کرنے کو کہا ہے، رسول اللہ نے ایسے جو ہے نا طریقے اختیار کیے ہیں، رسول اللہ نے یہ بتایا ہے، وہ بھائی و بہن پوری باتوں کو سننے کے بعد آخر میں یہ کہہ کے جملہ مکمل کرتا ہے کہ ہمارے امام کے پاس یہ نہیں ہے۔ پھر یہ گناہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں تو اور کیا؟ رسول اللہ کی بات آ جانے کے بعد پھر اور کسی کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا، جب آپ مدینہ گئے اور نبی کی خبر کی زیارت آپ نے کی، ساتھ میں متقدین موجود تھے، واپس آ رہے تھے، آپ نے اچانک پلٹا اور لوگ بھی پلٹے، تو اچانک امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر کہا، اے لوگوں غور سے سننا، کہا اپنے ساتھ تمام لوگوں کو، پوری دنیا میں کسی کی بھی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس خبر والے کے۔ اصول بتا دیا کہ نبی کی بات کے آگے پھر کسی کی بات نہیں۔ یہ گناہ ہے۔ کتنے گناہ گناؤں میں آپ کو؟ قوم ڈوبی بھی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی۔ جہاں معاملہ اپنی جو ذاتیات کا آ جاتا ہے وہاں اسلام کو بیچ کر انسان عمل کرتا ہے، اسلام کو ٹھکرا کر انسان عمل کرتا ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ گناہ نہیں تو پھر اور کیا گناہ ہو سکتے ہیں عزیزان محترم؟ اب ایک فہرست ہے جس کو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر کے دیکھنا ذرا، سورہ یاسین میں اللہ نے یہی بات بتائی کہ جب گنہگار ایک گروپ کی شکل میں، ٹکڑی کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ نہیں، میں ان سے بات نہیں کرنے والا ہوں، یہ مجرمین ہیں، مجرم لوگ ہیں، یہ جرم کرنے والے لوگ تھے دنیا کے اندر۔ کیا جرم کیا بھائی؟ کیا جرم کیا؟ یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کو قانون کو پامال کر دیا۔ یہ گناہ انہوں نے کیا، اللہ نے کہا کہ مجرم ان سے کرنے والا ہوں۔ اب آؤ ذرا ایک بڑے گناہ کی طرف جاتے ہیں، دل پر ذرا ٹھنڈا ہاتھ رکھ کر کے سوچ لینا اس حدیث کے بارے میں۔ بتاتے بتاتے ہماری عمر گزر گئی، بتاتے بتاتے علماء تھک گئے، سجاتے سجاتے محفلیں سجانے والوں نے سجا دی، آپ جیسے حضرات سنتے سنتے تھک گئے، لیکن عمل کرنا مجھے اور آپ کو نہیں آیا۔ آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک وعید بنائی، گناہ جس کو کہا جاتا ہے، اور تشبیہ بھی کس سے دی؟ بتایا یہ عمل تم ایسا کرو گے تو تمہارا شمار ان میں ہوگا، لیکن سنتے ضرور ہے، عملی طور پر کہاں ہے ہم لوگ؟ نیند بڑی پیاری ہے، آرام بڑا پیارا ہے، بدن تھکا ہوا ہے، صبح کو کمانا ہے، جانا ہے،
کالج میں پڑھنا ہے, لکھنا لکھانا ہے, سندیں حاصل کرنی ہے, امریکہ اور یورپ کا دورہ کرنا ہے, بڑی بڑی جو ہے نا کمپنیوں میں جاب ڈھونڈنا ہے, بڑے بڑے مکان تعمیر کرنا ہے. آؤ اس سے پہلے اس بات کو ذرا غور کر کے سننا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک دن 2 دن نہیں کہا, مہینے میں 2 دن کر سکتے ایسا, سال میں 4 دن کر سکتے ایسا, یہ سال میں 15 دن ایسا کر سکتے, یہ نہیں کہا. پوری زندگی کے لیے میرے آقا نے اصول قائم کر کے بتا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ اے لوگوں سننا, اس بات کو کہا کہ منافق پر, غور سے سننا عزیزان محترم, میں آپ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا, اس حدیث کے بعد تول لینا میں اور آپ اپنے آپ کو کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اللہ کے نبی کی بات پر میں کتنا یقین کرتا ہوں, کیا میں اس کو گناہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے, نہیں پڑھ سکتا وہ, فجر کو اٹھنے میں کوتاہی کرتا ہے منافق, عشاء کی نماز میں کوتاہی کر کے سو جاتا ہے منافق. ذرا ہم بیٹھنے والے لوگوں میں یہاں سے یہاں تک, ذرا میں اور آپ اپنی زندگیوں کا, اور میری ماں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں وہ اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ لے کر کے تو دیکھیں, آج کتنے برس ہو گئے ہوں گے میں فجر کی نماز نہیں پڑھا, کتنے برس ہو گئے ہوں گے جب میں نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا. کیا منافق جنت میں جانے والے کا نام ہے؟ کیا منافق کو اللہ جنت میں جگہ دے گا؟ کیا منافق جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا؟ کیا منافق کو اللہ کہاں جہنم کے کس درجے میں ڈالنے کا اعلان کیا؟ تو میرے آقا نے بتایا, میرے آقا نے کہا کہ منافق نہ اوپر رہے گا نہ درمیان میں رہے گا, بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے جو طبقات ہیں نا, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 8ویں کے بعد جو درجہ رہے گا, پہلے والوں کی پشش گرے گی, دوسرے والوں پر دوسرے کی گرے گی, تیسرے پر گرتے گرتے گندگی جمع ہوتے ہوتے یہ منافقین پر ڈالی جائے گی, جہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, جہاں سے کسی کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دبا دیا جائے گا منافق کو, اور پھر پوچھا جائے گا کہ تیرے درمیان میں نبی آئے تھے, تجھ کو باتیں معلوم تھی, تو نے کیا عمل کیا؟ ہم اپنی زندگی کو ذرا جائزہ لے کر کے جائیں, اور پھر فجر کی نماز کو اٹھنے کی عادت ڈال لیں, گھر والوں کو اٹھانے کی عادت ڈال لیں, گھر والوں کو جگانے کی عادت ڈال لیں, اپنے بچوں کو, اپنے بیویوں کو, اپنے ماں باپ کو جگانے کی عادت ڈال لیں, اور صبح کی فجر کی نماز سے ہماری زندگی کا آغاز کریں. ورنہ یاد رکھنا عزیزان محترم, آرام سے بیٹھ کے ذرا اپنے دل کی طرف جو ہے نظر کر کے ذرا دیکھ لینا کہ میں کتنے برسوں سے فجر کی نماز چھوڑ رہا ہوں, کتنے برس ہو گئے میں فجر کی نماز نہیں پڑھا, کتنے برس ہو گئے کبھی کبھی عشاء پڑھتا ہوں تو کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. ہم نے گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں, پھر کیسے مٹیں گے یہ گناہ؟ آؤ, میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو میٹنے والے اعمال کے بارے میں بتایا. یہ باتوں کو تصور میں رکھنا کہ یہ گناہ ہیں, اور جو میٹنے والے گناہ ہیں وہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ, کسی کی غیبت کر دیا تھا, کسی کی مخالفت کر دیا تھا, کسی کی چغلی کر دیا تھا, کسی کو گالی دے دیا تھا, کسی کی دل آزاری ہو گئی تھی, کسی کو بیٹھنے کی جگہ پہ میں بیٹھ گیا تھا, کسی کو وعدہ کر کے میں نے نہیں گیا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ رہیں گے اس کی معافی کا اعلان ہے, ورنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. کہ اللہ مشکل کشا ہے, تھا اور رہے گا, لیکن اللہ میری زندگی میں علی کو میں نے مشکل کشا بنا لیا. اللہ تو غریبوں کے نوازنے والا تھا, میں نے اپنی زندگی میں مردے کو غریب نواز بنا لیا. اللہ تو بندہ نواز تھا, پوری کائنات کو نوازنے والا ہے, میں نے کسی مردے کو بندہ نواز بنا لیا. اللہ تو تمام دنیا کی مدد کرنے والا تھا, میں نے کسی مردے کو مدد کے لیے پکار لیا. یہ جو گناہ رہیں گے یہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے. ناحق قتل کرنا,
زمین کو ناحق قبضہ کر لینا، کسی کی بہو بیٹی کو ستا کر جلا کر مار دینا، کسی کی جو ہے نا نوکری پر اپنی نوکری رشوت دے کر کے حاصل کر کے مال کما لینا، رشوت خوری کرنا، سود دے لینا، سود دینے لینے کے لیے منع نہیں کرنا، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہونے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ گناہوں کی معافی کا ہے، رب نے بھی اعلان نہیں کیا۔ معاف کون سے؟ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہماری زندگی میں صبح اور شام ہوتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اب آؤ دیکھتے ہیں پہلا نقطہ جو میرے آقا نے بیان کیا، ذرا غور کر کے لے جانا۔ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ جتنے حاجی گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حج کرتا ہے یا کرتی ہے دونوں آ جاتے ہیں، جو بندہ حج کرتا ہے بندے میں دونوں آ جاتے ہیں، عورت اور مرد الگ الگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ حج کر لیتا ہے، حج کے ارکان مکمل کر لیتا ہے، منا اور مزدلفہ اور عرفات میں چل چل کر اپنے پیروں میں چھالے لا لیتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، دھوپ کی تپش کو برداشت کرتا ہے، اپنے پسینے کو نکلنے والے پسینے کو برداشت کرتا ہے، دو ٹکڑوں کے اندر اپنے جسم کو ڈھانک کر سورج کی تپش کو برداشت کر کے ارکان مکمل کرتا ہے، اور جب کعبے کا طواف کر لیتا ہے، جب آخری طواف ختم ہو جاتا ہے، صفا و مروہ کی سعی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حاجی تو ایسا حاجی ہے، اس نے ایسی عبادت کی ہے، اب میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ بھی کھاتے میں نہیں ہے، ویسے میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا نقطہ حج کو بتایا گیا جو ہمارے گناہ معاف ہونے والے ہیں، ایک شرط کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا کہ حج کا موقع آیا، تمام صحابہ کرام ساتھی حج کے لیے نکل پڑے، حج ہو رہا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، تمام جو ہے نا ارکان مکمل ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اتنا تھکا رہا ہے اپنے آپ کو، سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتا ہے، ارکان مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ جانتے تھے کس قبیلے کا آدمی ہے، کون آدمی ہے، کیا نام کا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، فلانا بن فلانا، فلانے قبیلے کا آدمی دیکھو تو صحیح کہ کتنی محنت حج کے لیے کر رہا ہے، کتنی محنت، تھکا دیا یا رسول اللہ اس نے اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی بھی جانتے تھے نا، اس کے اعمال کو جانتے تھے، اس کی کمائی کو جانتے تھے، اس کے قبیلے کو جانتے تھے، اس کی حرکتوں کو جانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے اس شخص کی بات آئی کہ اس نے بہت تھکا دیا یا رسول اللہ حج کر کر کے، اللہ کے نبی نے پلٹ کر کہا اس کی بات کرتے ہو جس کی کمائی حرام کی، جس کا لباس حرام کا، جس کا کھانا حرام کا، یہ تین چیزیں جس کی حرام کی ہوتی ہے، اللہ اس کے حج کو کیسے قبول کرے؟ اللہ اکبر۔ اور آج ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے شہر نہیں ہمارے ملک سے ایسے بہت سارے داغدار ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینیں کھا گئی، ماتھے پہ شکن نہیں آئی، سود کا کاروبار جاری و ساری ہے، کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آئی، چٹھیوں کے کاروبار جو ہے جاری و ساری ہے، کبھی ماتھے پر شکن نہیں آئی، لوگوں کا قتل کروا دیا، کبھی ماتھے پر شکن نہیں آئی، کئی مرتبہ فجر اور عشاء کی نماز غائب کر دیا، ماتھے پہ شکن نہیں آئی، اذان ہوتی رہی، لین دین کرتا رہا، ماتھے پہ شکن نہیں آئی، غرض کے جتنے گناہ کے کام تھے سب کرتا گیا، اور یہ بھی کرتا گیا کہ ایک مرتبہ تو جو ہے اجمیر جانا ضروری ہے بھائی، نہیں گئے تو اولیاء ناراض ہو جاتے، یہ بھی اس نے کر لیا۔ سب کچھ کر کے کمائی حرام کی رکھے، سود کی لعنت میں ڈوب کر، لوگوں پر ظلم کر کے، قتل کر کے، زمینیں کھا کے، ایسا انسان لوگوں سے مل کے جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، دعا کیجئے میرے بارے میں۔ استغفر اللہ۔ جن کی زمین چھینی تھی دے کے جا، جن کو قتل کیا تھا جان واپس کر کے جا، جن پر ظلم کیا تھا ظلم کو واپس کر کے جا، معافی کا اعلان کر کے جا، اب پھر دوبارہ نہیں کروں گا کا اعلان کر کے جا، سود کے کاروبار کو چھوڑ کے جا، چٹھیوں کے کاروبار کو چھوڑ کے جا، لعنتی جتنے کام ہیں خبر پرستی کو چھوڑ کے پھر توبہ کر، اس کے بعد پھر حج کو جا۔
تب جا کر کے تیرے اعمال معاف ہو سکتے ہیں، ورنہ عزیزان محترم یہ اعمال معاف ہونے والے نہیں ہیں، یہ اسلامی تفریح کہا جاتا ہے۔ اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، گیا اور آ گیا، بس ختم۔ کیونکہ تیری کمائی وہ کمائی نہیں جو اسلام چاہتا ہے، تیری کمائی وہ کمائی نہیں جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، وہ کمائی تو نے اختیار کی جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ ذرا بھلا بتاؤ اس آدمی کا حج کیسے قبول ہوگا؟ میرے آقا نے تو نظریہ قائم کر کے بتا دیا، اور اللہ کے رسول جو کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 2 اور 3 گواہی دیتی ہے کہ یہ ہمارا نبی ہماری اجازت کے بغیر لوگوں کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ بات بھی میرے آقا نے کہی تھی۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جن کی حلال کی کمائی ہے، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو تن کا جمع کر کے حج کے جانے کا ارادہ کیے ہیں، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جن کے پاس نہیں تھا تو لوگوں سے جو ہے نا یہ کہہ کر مانگ لیا کہ کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں، ہمیں حج کو جانا ہے، دے دیں گے تو آپ کا جو ہے نا احسان رہے گا۔ لوگوں نے بھی ان کی مدد کی، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کیسے ہوگا؟ اور ذرا غور کر کے دیکھنا کہ امت سارے کے سارے گناہوں میں ملوث ہو کر کے رہ گئی ہے۔ کیسے معاف ہوگا؟ کیسے اللہ معاف کرے گا؟ کیسے اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی؟ جاؤ تم 50 حج کر لو، لیکن تمہاری کمائی حلال کی اگر نہیں ہے ایک حج بھی قبول نہیں ہونے والا ہے۔ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ دیکھا ہے نا، عمرے کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ گویا کسی نے رمضان میں اگر عمرہ کر لیا تو اس نے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حالانکہ ارکان سارے کے سارے حج کے نہیں ہیں، صرف طواف ہے اور پھر صفا و مروہ کے دوران دوڑنا ہے، اتنا ہی بس۔ لیکن وہ عمرے کو اللہ کے نبی نے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب کہا۔ لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ جتنے داغدار لوگ ہیں، جتنے قوم پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اب چہرے میں کیا گناؤں آپ کو سب جانتے ہیں۔ آپ یہ سب کے سب فوٹو آئیں گے کہ صاحب عمرہ کو جا رہے ہیں، بھائی عمرہ کو جا رہے ہیں۔ بھائی تمہارا عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ تم نے تو معافی کا اعلان ہی نہیں کیا، تم نے لوگوں سے معافی چاہی نہیں۔ تمہاری کمائی کے اندر جو آمیزش ہے وہ سود کی ہے، لعنت کی ہے، دھوکے کی ہے، فریب کی ہے، چوری کی ہے۔ قوم کو بیچ کر تم نے چندہ جمع کر کے جو عمرے کی تیاری کی، وہ عمرہ تمہارا قبول نہیں ہوگا، نہ تمہاری مغفرت ہوگی۔ یار آؤ ایک 2-3 باتیں بتا کر انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہا جو کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے گھروں پر غوث اعظم کا جھنڈا نہیں ہوتا، جو کسی تعزیے کے خدموں کو چوم کر اپنی مغفرت کا پروانہ نہیں لیتا، کوئی جو ہے نا کسی خبر کا پانی وار کر لا کر اپنے جو ہے نا فیملی کو پلا کر اس کو زمزم کا تصور نہیں دلاتا، کوئی آدمی کسی جو ہے نا خبر کے خلاف کو لا کر اپنے گھر میں رکھ کر یہ تصور کرتا ہو کہ حضرت میرے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں کے لیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پروانہ جاری کر کے کہا، آؤ دوستو، یہ بیکار کی گفتگو کرنے سے بہتر ہے، بیکار کی باتیں کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا نظریہ، ایک وقت تھا کہ عورتیں جمع ہو کر ٹین 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 شور مچایا کرتے تھے، لیکن آج یہ مرد مل کر کے بھی ٹین ٹین کر رہے ہیں۔ جہاں ان کی مجلس سے جمع ہوئی، یہی بس، کوئی ہاتھ میں قرآن پکڑنے والا نہیں، کوئی نبی پر درود پڑھنے والا نہیں، کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنی بخشش کا ذریعہ کرانے والا نہیں، کوئی اللہ کا ذکر کر کے اپنا نام اچھے لوگوں میں لکھانے والا نہیں۔ جب سے اس فون نے جنم لیا ہے، سب سے زیادہ امت مسلمہ پر اس کا اثر ہو گیا ہے۔ میری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ جب کبھی ان کو دیکھو ان کے ہاتھوں میں موبائل فون رکھا ہوا ہے، جب کبھی ان کو دیکھو یہی چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے یہ قوم۔ آؤ یہ نکات پر ذرا عمل کر کے دیکھیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں اور یہ عمل کرتے جائیں، پھر دیکھنا کل قیامت کے دن ہمارا اور تمہارا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ جب مریں گے تو موت آسان بھی ہوگی، اور جب جنازہ اٹھایا جائے گا تو لوگوں کے کندھوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ لوگ پوچھیں گے جنازے میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا یہ؟ اس کی تیاری تو ہم نے کی نہیں، کبھی موت کو یاد نہیں کیا، کبھی موت کا تصور نہیں لایا۔
کبھی موت کیا ہے آپس میں بیٹھ کے تصور نہیں کیا. فخر کر رہا ہے انسان, فرعونیت آ گئی اس کے پاس. اس نے کھلا اعلان کر کے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. اب میں اتنا ہوشیار ہو گیا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ فرعون اپنے آپ کو رب بنا کے مجرم ہو گیا تھا. اب وہ نہیں بولنا, وہ بولے تو گناہ ہوتا, کاما وج کرنا پورے. کیا بخشے جائیں گے؟ بخشے جائیں گے؟ ممکنات میں سے نہیں ہے. عزیزان محترم, ڈھال دو اللہ کے سامنے, سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے, جھکا دو اللہ کے سامنے. اللہ میرے اور تمہارے مقدر میں جتنا رزق رکھا ہے نا, وہ میرا موت کے جیسا پیچھا کرتے ہوئے آتا ہے الحمدللہ. لیکن اس رزق کی چکر میں تم اگر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اگر کرو گے تو پھر یاد رکھنا, نہ اللہ دنیا میں چین سے جینے دے گا, نہ موت آرام سے آئے گی, نہ خبر روشن دان میں تبدیل ہوگی, نہ پلس رات پر سے آسانی سے گزرو گے, نہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا, نہ جنت کی خوشبو مل پائے گی اگر یہ طریقہ لے کر کے میں چلتا ہوں تو. آؤ, میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان آسان کہا, بہت آسان کہا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ کوئی بندہ, غور سے سننا اس بات کو میری ماں بہنوں, تم بھی سننا, ذرا باتوں کو ہم کم کر دیں گے انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوگا, ٹر 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 کرنے سے, ان کی زندگیاں چھاننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. رب کو راضی کرنے کے بارے میں بھی فکر مند ہو جائیں, آپ بھی فکر مند ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کوئی عورت یا مرد ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ اکبر, کتنی دیر میں؟ گھڑی میں دیکھ کر کے پڑھنا, 3 سے 4 سیکنڈ میں آپ کا ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اگر آپ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. ہوتا کیا ہے, جب ہوائیں چلتی ہیں, پانی مار لیتا ہے سمندر کا, تو سمندر کا پانی کنارے پر ٹکراتا ہے اور ایک کف کے جیسا جمع ہو جاتا ہے. اتنا کف جو تمہارے نظروں کے سامنے جمع ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, اس کے گناہ, صغیرہ گناہ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. کیا ہو گیا ہے قوم کو آخر؟ اتنی آسانی میرے نبی نے بتائی, اس سے زیادہ آسانی تو نہیں مل سکتی. آپ کو مل سکتی ہے اس سے آسان بات؟ اللہ اکبر, اس سے آسان نکتہ میرے آقا نے بتا دیا کہ یہ پڑھ لو اور اپنے گناہوں کو مٹانے والے اعمال بنا لو اس سے انشاءاللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر صحابہ کرام سے کہا کہ میرے ساتھیوں, میں دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ تو نبی ہیں, رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں, آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی محنت کرنے کی, دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھیوں, میں رسول اور نبی بعد میں ہوں, پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ اکبر, نکتہ بیان کر دیا میرے آقا نے. میں کون ہوں, آپ کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہم, میں اور آپ, بعد میں ہم نبی کا امتی ہیں الحمدللہ. لیکن سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ یہ پڑھیے کم سے کم, یا نہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یا پھر پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. کثرت سے روز 100 مرتبہ سارا دن میں پڑھ لیجئے, 100 مرتبہ سارا دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیجئے. پھر دیکھنا عزیزان محترم, آسمان سے اللہ وہ فیصلوں کو صادر کرے گا اور میرے گناہوں کو اللہ ایسے میٹے گا جیسے میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آیا ہوں, بشرطے کہ میری زندگی میں 2 جرم نہ ہو. ایک جرم اللہ کے ذات میں شرک کرنے کا, ایک جرم نبی کی بات کو سننے کے بعد کسی اور کی بات پر عمل کرنے کا. یہ 2 جرم اگر تمہاری زندگی میں نہیں ہے اور تم روز استغفر اللہ پڑھتے ہو, روز سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہو, تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے, ہمارے گناہوں کو میٹنے کے لیے کافی ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری
باتیں بتائیں عزیزان محترم. اپنے نبی سے کبھی محبت کر لو یارو. تم کس کس سے محبت کرتے ہو؟ اپنی کمائی سے محبت کرتے ہو، اپنے بنائے ہوئے گھر سے محبت کرتے ہو، اپنی گاڑی سے محبت کرتے ہو، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہو. ارے ان سے بڑھ کر اگر تم محبت کرنا چاہو تو اپنے نبی سے محبت کر لو یارو. بڑا پیارا نبی ہے ہمارا، بڑا پیارا نبی ہے جس نے اپنی پوری زندگی راتوں کو اٹھ کر سجدے میں جا کر اپنے رب سے، جب پہلے آسمان پہ رب آ جاتا تو میرا نبی جس پر وحی کا نزول ہوتا، یہ قیمتی سر کو رب کی بارگاہ میں جو نہ رکھ کر کے میرے اور آپ کی مغفرت کا پروانہ تلاش کر رہا تھا. اور ہر وقت اما عائشہ کہتی ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی مانگتے، تہجد میں اٹھتے، اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا دیتے، اور پھر آپ کی زبان سے میں سنتی کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوتا بلکہ یہ کہتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے امتی، یا اللہ میرے امتی، یا اللہ میرے امتی. میرے نبی نے میری بخشش کے لیے دعا کی، کیا میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو جاؤں؟ کیا میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے، ان کے حکامات کو لینے کے لیے میں تیار نہیں ہو جاؤں؟ اللہ اکبر. وہ محبت تم کر کے دیکھ لو، دنیا بھی سرخرو ہو جائے گی، بیماریاں دور کرے گا، اولاد کی جو ہے نا نکمے پن سے اللہ دور کرے گا، بچیوں کے رشتے بھی وہ کرا دے گا، بچوں کو نوکریاں بھی دلا دے گا، گھر نہیں ہے تو گھر بھی دلا دے گا، تمہاری مخالفت میں کوئی ہے تو اسے دوست بنا دے گا، تمہاری شہرت وہ کرا دے گا، دنیا میں عزت دلا دے گا، فرشتوں میں جو ہے نا تمہارا تذکرہ کر دے گا، فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے، جنت کی حوریں تمہارا انتظار کرتی رہیں گی، جنت کی خوشبو تمہارا انتظار کرتی رہے گی، قبر کے کیڑوں سے اللہ تمہیں بچا لے گا، قبر کے اندھیروں سے تمہیں بچا لے گا. کب؟ جب میں اور آپ اپنے نبی سے حقیقی محبت کر لیں. الحمدللہ. ہر عمل پر یہ سوچ لیں، یہ نوجوان، یہ میری ماں و بہنوں، یہ ضعیفوں، یہ ہر خاندان کے لوگوں، کہ میرے آقا کیسے چلتے تھے میں ویسا چلوں گا، میرے آقا مسکراتے کیسے تھے میں ویسا مسکرا لوں گا، میرے آقا کھاتے کیسے تھے میں ویسا ہی کھاؤں گا، میرے آقا کتنی دیر سوتے تھے میں ویسے ہی سوؤں گا، میرے آقا کی عبادتیں کیسی تھی میں ویسے ہی عبادتیں کروں گا، میرے آقا کا ذکر کیسا تھا میں ویسے ہی ذکر کروں گا، میرے آقا دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے میں ویسے ہی کروں گا، میرے آقا اپنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے میں ویسے ہی رہوں گا، میرے آقا کیا نمازوں کو چھوڑتے تھے نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، میں بھی 5 وقت کی نمازیں ہمیشہ اپنے اوپر لاگو کر لوں گا. اگر یہ کر لیتا ہے یہ مسلمان تو گناہوں کے معاف ہونے میں کوئی دور نہیں ہے. عزیزان محترم، آج ہم لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر یہ جھوٹا ایک سرٹیفکیٹ بی ایس سی کا، جھوٹا سرٹیفکیٹ ماسٹرز کا، جھوٹا سرٹیفکیٹ انجینئرنگ کا، جھوٹا سرٹیفکیٹ آئی ٹی کا، یہ جھوٹے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اللہ سے بغاوت جو مول رہے ہیں نا، اللہ کی بغاوت میں جو آ گئے ہیں نا، اللہ نے کہا میں رزق دینے والا ہوں، بیٹا تو اپنے سرٹیفکیٹ کے بل بوتے کے اوپر تو رزق کمانے کی تلاش کر رہا ہے، تیری تنخواہ 2 لاکھ کر دیتا ہوں، لے 2 لاکھ تیری تنخواہ، نکل کمانے. اب 2 لاکھ کمائے گا، مہینے کے آخر میں خلاش بھی رہے گا، مانگے گا بھئی اتنا کما رہا ہوں، جورو بھی کما رہے ہیں، میں بھی کما رہا ہوں، گھر میں کوئی برکت نہیں ہے. سوالات تو آ گئے اس قوم کے پاس، لیکن سوال کا حل نہیں نکال سکا یہ قوم کے ذمہ داروں نے، قوم کے لوگوں نے، ماں باپ نے، اولاد نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، پڑھے لکھوں نے، ان پڑھوں نے. اس کا حل یہ نہیں نکالا کہ ہائے ہائے کہیں میری کمائی کی برکت اس لیے تو نہیں جا رہی ہے کہ میں اللہ کا باغی بن گیا ہوں، میں رسول اللہ کا باغی بن گیا ہوں، میں بے نمازی ہو گیا ہوں، میں قرآن ہاتھ میں پکڑتا ہی نہیں ہوں، میرے کانوں میں قرآن کی آواز جاتی نہیں ہے، میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہی نہیں ہوں. انشاءاللہ درود کی بات یاد آئی، انشاءاللہ پھر کبھی جمعہ ایک لیتے ہیں، درود کی اہمیت کیا ہے، درود کی فضیلت کیا ہے. انشاءاللہ سارے کا سارا خطبہ انشاءاللہ تعالی اسی درود کی اہمیت اور فضیلت پر رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، اللہ ہماری موت کو آسان کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ڈر لگتا ہے کہ میں رہتا ہوں اپنے اہل و عیال دوست احباب کے اندر، بہت سارے لوگوں کے درمیان میں، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ
کل میں مر جاؤں گا تو مجھے منو مٹی کے نیچے اکیلا ڈال کر یہ لوگ آ جائیں گے میرے غفور رحیم، یا اللہ وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا میرے پاک پروردگار، میرے اعمال میرے ساتھی بنیں گے میرے اللہ، میرے اعمال میری خبر کو یا اندھیرا یا روشن دانی میں تبدیل کریں گے، یا اللہ جب تک زندہ ہوں اللہ ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کو اچھے کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے پاک پروردگار، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما میرے اللہ، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے میرے اللہ، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ، یا اللہ جب بھی میں اکیلا رہوں تجھ سے بات کرنے والا بن جاؤں، یا اللہ میں تجھ سے کیسے بات کروں، تو اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا کہ کلام اللہ پڑھو، اللہ سے بات کرنا ہے، یا اللہ میں جب بھی اکیلا رہوں اللہ میرے ہاتھ میں قرآن آ جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، میں قرآن پڑھنے والا بن جاؤں میرے پاک پروردگار، یا اللہ جب کبھی میرے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اٹھتی ہے آتی ہے میرے پاک پروردگار، میں دنیا کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر رشتہ داروں کو چھوڑ کر کمائی کو چھوڑ کر دوستوں کو چھوڑ کر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجد میں آ کر تیری مسجد میں سجدے کرنے والا بن جاؤں میرے پاک پروردگار، یا اللہ جب تک جیوں ایمان کے ساتھ جیوں میرے غفور رحیم، جب مروں تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے زبان پر جاری و ساری کر دے، یا اللہ میری یہ نوجوان نسل بگڑ رہی ہے میرے اللہ، میری نوجوان بچیوں کی زندگی اجیرین بنائی جا رہی ہے میرے اللہ، میرے نوجوان بچے جو ہے نا اللہ نشے کے عادی بن رہے ہیں اللہ، اللہ اس امت کے بچوں میں دینداری پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار، اپنے ہمارے ان بچوں کے اندر دینداری پیدا فرما دے میرے اللہ، بازاروں سے زیادہ مسجدوں میں آنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، نبی سے سچے اور پکی محبت کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ اگر ہم نے اب تک کے ہمارے ماں باپ کے ساتھ غرایا ہے، ان کو گھور کے دیکھا ہے، ان کی آواز سے بڑی آواز نکالی ہے، یا ان کی مخالفت ہم نے کی ہے، یا اللہ اسے انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے، ہم عہد کرتے ہیں میرے اللہ آئندہ سے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کبھی ہم دھکا موسی نہیں کریں گے اللہ، ان کی آواز سے بلند آواز نہیں کریں گے اللہ، ان سے ہم بڑی شائستگی سے پیش آئیں گے اللہ، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک ہم کریں گے میرے پاک پروردگار، یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔